اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ایک میزائل مارا جاتا ہے، بھرپور آگ سے بستیاں جل جاتی ہیں، انسان جل جاتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے اس طرح آگ کی چنگاڑی جب نیچے سے پھینکی جاتی ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور آگ کا عذاب اور اس طرح کا سخت عذاب انہی کو پتہ ہے جن پر یہ گزرتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مرد عورتیں چیخ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو میں نے دیکھا ایک نہر ہے جس کا رنگ سرخ تھا، جس طرح خون ہوتا ہے، خون کی نہر میں نے دیکھی۔ اس میں ایک آدمی کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے، نہر میں وہ تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں، اس کے پاس بہت سارے پتھر۔ جب یہ آدمی تیرتا ہوا اس کنارے پر پہنچتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، اور یہ بیٹھا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے منہ میں دیتا ہے اور وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر تیرتا تیرتا اس کے پاس آتا ہے، کنارے پر اپنا منہ کھولتا ہے اور یہ پتھر پھینک کر اس کے منہ میں داخل کرتا ہے، یہ پتھر لے کر چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ اس حدیث کے اندر جو تفصیلی حدیث ہے، میں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، وقت بھی کم ہے اور جو میرا موضوع ہے اسی حساب سے ان باتوں کی وضاحت کر کے بات ختم ہوگی۔ باقی تفصیلی حدیث اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری خوابوں کا بیان حدیث نمبر 7047، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آخر میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ 2 جو آپ کو لے کر گئے تھے وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ماجرا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جو آپ نے دیکھا تھا کہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ کون تھا؟ اِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرْفُضُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو سیکھا تھا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے قرآن کو سیکھا، ناظرہ سیکھا، قرآن کو پڑھنا جان گیا، لیکن قرآن کو سیکھنے کے بعد اس نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا، فجر نماز سے نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو یہ سویا رہتا تھا، نمازوں کے اوقات میں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑ کر آرام کرتا تھا، سویا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو مرنے کے بعد یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمیں اس طرح کے اذیت والے عذاب سے بچائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معمولی سزا ہے؟ دیکھیں دنیا میں اگر ہم بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو سر کو چھپانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہیلمٹ پہنتے ہیں کہ سر کی چوٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر کہیں گر گئے، اگر سر میں زخم آ گیا تو انسان مر بھی سکتا ہے، اس لیے ہم ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دماغ کی چوٹ، سر کی چوٹ سے بچ جائیں۔ باقی ہاتھ پاؤں پہ چوٹیں آئیں گی تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، سر کو بچاتے ہیں، سر کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں انسان کے سر پر مارا جا رہا ہے، سب سے بڑی خطرناک سزا انسان کو دی جا رہی ہے، اس کے سر پر کوئی لکڑی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، بلکہ بھاری پتھر مارا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل مارا جا رہا ہے۔ پتھر لے آتا ہے پھر مارتا ہے، پتھر لے آتا ہے پھر مارتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم کسی کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے، سر پر کسی کا مکہ برداشت نہیں کر سکتے،
لیکن ایک بھاری پتھر زوردار فرشتہ مارنے والا انسان کے سر کا کیا بنے گا؟ اور سر پر کیوں مار رہا تھا؟ ہاتھ پر نہیں، پاؤں پر نہیں، اس لیے کہ اس کا دنیا کے اندر تعلق نہیں تھا اللہ کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کا دماغ، اس کی عقل اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتی، یہ قرآن پڑھتا، یہ نماز پڑھتا، لیکن یہ دماغ سے بھلا چکا تھا، نماز کو دماغ سے نکال چکا، قرآن کو دماغ سے نکال چکا، اس لیے اس کے دماغ کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج محترم بھائیوں میں کہوں گا اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے آج ہم قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ والدین بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں، جا کے قرآن پڑھو، قاعدہ پڑھو، جا کے ناظرہ پڑھو، حفظ پڑھو، بچے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی یہی کیفیت ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا تھا، قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، حافظ صاحب سے قرآن کو سیکھا تھا، آج وہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ آج اللہ کی کتاب کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے، اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، خبریں روزانہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ نوجوان قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، نوجوان قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا تاکہ آپ امت کے لوگوں کے سامنے خواب بیان کریں، اس واقعے کو بیان کریں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ کتنا افسوس ہے کہ جمعے کے دن بھی ہمارے ہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو برکت والا دن، بڑا عظمت والا دن، اس میں سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، صبح صبح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اس میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر 11 مہینے ہم قرآن کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، نیک خواتین ہوں گی جو قرآن پڑھتی ہوں گی، وگرنہ گھروں کے گھر کے سارے افراد قرآن نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے، اگر قرآن کو سیکھ لیا، قرآن ناظرہ پڑھا، قرآن حفظ کیا اور پھر قرآن کو چھوڑ دیا کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ اور دوسرا، نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، یہ سویا ہوتا تھا۔ آج نماز کے حوالے سے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا ہوگا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فریضہ، باقی جو فرض ہیں وہ زمین پر آئے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، روزوں کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، جہاد کا حکم زمین پر آیا، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے موقع پر، معراج کے موقع پر۔ معراج کے موقع پر آپ کو بلا کر آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، آسمانوں کو بلا کر وہاں نماز دی گئی تاکہ نماز کی اہمیت پتہ چلے۔ جس کی جتنی زیادہ اہمیت تھی اس کو آج ہم نے زیادہ ہی گرا دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج نماز ہم سے رخصت ہو گئی ہے، آج ہم نے نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ افسوس سے کہوں گا سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بھائیوں کو، کہ نماز کی فکر کیجئے، نماز کے لیے وقت نکالیے، اللہ کے فرض کو سب سے پہلے ادا کیجئے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ناراض ہوتا ہے۔ بہت ساری حدیث قرآن کی آیات ہیں، لیکن ایک یہ حدیث ہمارے سامنے آئی، آپ نے بتایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا